ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام پہنچے۔ آج سے کئی برس پہلے کی بات ہے، میں ایک رسالہ دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک تصویر نما کارٹون تھا جس میں ربڑ کی ایک بہت مضبوط کشتی گہرے سمندروں میں ڈیپ سیز میں چلی جا رہی تھی، اور غالباً اس کشتی میں سوار لوگ کسی خاص قسم کی مچھلی کا شکار کرنے نکلے تھے۔ اس کارٹون سے اس قسم کا تاثر ملتا تھا۔ اس ربڑ کی مضبوط کشتی کے ایک طرف سوراخ ہو گیا اور سمندر کا پانی بڑے دباؤ کے ساتھ کشتی کے اندر داخل ہونے لگا۔ کشتی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ڈبے، گلاس اور مگ لے کر یا جو بھی کچھ ان کے پاس تھا پانی نکالنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس کشتی کی دوسری سائیڈ پر جس طرف سوراخ نہیں ہوا تھا وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ انتہائی پرسکون نظر آ رہے تھے، جس طرح ہم اس پروگرام میں بیٹھے نظر آ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمیں بھی کشتی سے پانی نکالنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھیوں نے کہا کہ دفع کرو، یہ ہماری سائیڈ تھوڑی ہے، اس سے ہمارا کیا تعلق، وہ خود ہی نکال لیں گے۔ خواتین و حضرات، انسانی رویوں میں بڑی خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں الگ تھلگ اپنی ایک دنیا کا باسی ہوں، میرا اپنا ایک ماحول ہے اور میں باقی کی دنیا سے متعلق نہیں ہوں، جیسے بش اور بلیئر سمجھتے ہیں کہ ہمارا ساری دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بش سے مراد امریکی صدر جارج ڈبلیو بش اور بلیئر سے مراد برطانیہ کے وزیر اعظم ٹونی بلیئر ہیں۔ ہم ایک مخصوص علاقے کے بندے ہیں۔ پانی اگر ایک سائیڈ سے آ رہا ہے تو شوق سے آئے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم اپنے انداز سے چلیں گے اور موج میلہ کریں گے، حالانکہ حقیقت میں ایسے نہیں ہے۔ ہم سارے کے سارے ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ جب زندگی میں بہت مشکل پڑتی ہے، بہت الجھنیں ہوتی ہیں، تو پھر آپ کو احساس ہونے لگتا ہے کہ انسان کا انسان کے ساتھ تعلق ہے۔ انسان غیر ارادی اور غیر محسوس طور پر دوسرے آدمی کے گرد دھمال ڈالتا رہتا ہے۔ ہماری روح کا ایک حصہ جو ہے اپنی مرضی سے خود بخود ایک چکر کاٹتا رہتا ہے جس کا تعلق دوسرے لوگوں سے ہوتا ہے، باوصف اس کے کہ مجھے اپنا پڑوسی بہت برا لگتا ہے، مجھے اپنے ساتھ کام کرنے والے بہت برے لگتے ہیں، مجھے اپنا باس زہر لگتا ہے، لیکن میری وابستگی اس کے ساتھ ساتھ چلی آ رہی ہے۔ خدا نخواستہ آپ کا دادا یا آپ کے ابا حضور جو ایک بہت خوفناک بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور حکیم ان سے یہ کہے کہ آپ کسی قسم کی غذا نہیں کھا سکتے یا اسے ہضم نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ 3 منکہ مویز کے دانے ہی صبح کے وقت کھائیں، یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اور آپ جب اس منکے کو لینے کے لیے بازار جاتے ہیں اور آپ کے لیے یہ ایک نئی چیز ہے کیونکہ آپ نے اس کا نام سنا ہوتا ہے اور اسے دیکھا نہیں ہوتا، تو آپ کے پہلو سے وہ بابا ضرور گزرتا ہے جو بلوچستان میں بڑا انگور بوتا ہے اور جہاں انگور اگائے جاتے ہیں ان کھیتوں کھلیانوں کی آبیاری بھی کرتا ہے، ان کا خیال بھی رکھتا ہے۔ وہ آپ کے مریض ابا کے لیے یا مریض دادا کے لیے انگور تیار کر رہا ہے، اس کو آپ کے ابا یا دادا کا نہیں پتہ اور انہیں اس بابا کا نہیں پتہ، لیکن انسان بھی ایک عجیب رشتے میں بندھا ہوا ہے۔ انسان، زمین، سورج، چاند، ستارے یہ آپس میں بندھ کے چلتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں اور یہ سلسلہ ہمارے ارد گرد رواں دواں رہتا ہے اور یہی خیال بندے کو روشنی عطا کرتا ہے۔ بڑی دیر کی بات ہے، میں اس وقت تقریباً جوان ہی تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ پروگرام بنایا کہ اس سال جب نیا سال طلوع ہوگا تو ہم وہ سال کسی کھلی جگہ یا کھلے علاقے میں منائیں گے، اسی شہر میں انہی پرانے لوگوں کے ساتھ۔ اس بار نہیں منائیں گے، کہیں اور ہی چلیں گے۔ ہم نے رینالہ خرد کا انتخاب کیا۔ رینالہ میں میرے بھائی کا ایک مرغی خانہ تھا، وہ ویرانے میں تھا، ساتھ نہر تھی۔ ہم 31 دسمبر کی صبح وہاں پہنچے اور ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ کچا کوٹھا آپ کا ہے اور آپ یہیں رہیں گے۔ وہاں مرغیوں کے رہنے کے لیے پکے کوٹھے تھے جبکہ بندوں کے رہنے کے لیے نہایت واہیات قسم کے کچے کوٹھے تھے، لیکن اب ہم کیا کر سکتے تھے؟ مجبوری تھی کہ نئے سال کی شروعات گھر سے باہر اور کھلے مقام پر ہی کرنی تھی، یہ عزم جو کر رکھا تھا۔ جب ہم نے وہاں اپنا اڈا جما لیا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بانو دیکھو یہاں سردی بہت ہوتی ہے۔ بانو کہنے لگی کہ کچی دیواروں سے سردی اور گرمی نہیں آتی۔ میں نے کہا کہ سائنٹیفکلی تو ٹھیک ہے، لیکن سائنس سے ماورا ایک جسم بھی ہوتا ہے جو گرمی اور سردی کو ایک اور طرح سے محسوس کرتا ہے۔ آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ آپ دن بھر کام کرتے رہے ہیں اور ایک نارمل سا دن گزارتے ہیں، اگلے دن اخبار میں پڑھتے ہیں کہ کل 117 ڈگری فارنہائٹ درجہ حرارت تھا۔ آپ کہتے ہیں توبہ توبہ، کل اس قدر گرمی پڑی ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ میں نے بانو سے کہا کہ سائنس اور تھرمامیٹر والی گرمی یا سردی اور ہے، بدن اور روح کی گرمی اور ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں وارن کرتا ہوں کہ سردی سے بچنے کا خصوصی تجربہ ہونا چاہیے۔ مجھے علم ہے
کیونکہ میں ایک پینڈو آدمی ہوں، میں نے دیہاتوں میں سردیاں گزاری ہوئی ہیں۔ اس نے کہا کہ پھر ہم کیا کریں گے؟ میں نے کہا کہ ہم دن بھر لکڑیاں یا ایندھن اکٹھا کریں گے اور شام کو اپنے کمرے میں ایک چھوٹا سا الاؤ جلائیں گے، اس طرح کمرہ گرم رہے گا تو آسانی رہے گی۔ میری بیوی بھی کہنے لگی کہ ٹھیک ہے۔ ہم دن بھر نہر کی پٹڑی کے کنارے ایندھن اکٹھا کرتے رہے۔ ہم نے کیکر کے درختوں کی چھال اور سوکھی ہوئی ٹہنیاں اکٹھی کیں اور سارا دن اس دوران بہیے کے گھونسلے دیکھتے رہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ بہیا پرندہ بڑا خوبصورت گھونسلہ ڈالتا ہے۔ وہ بغیر آرکیٹیکٹ کی مدد کے اپنا گھر بڑا خوبصورت بناتا ہے۔ اس کے گھونسلے کے کئی حصے ہوتے ہیں، کئی پورشن بناتا ہے۔ اس کی بیوی اور بچوں کے رہنے کا کمرہ الگ ہوتا ہے، اس کا اپنا کمرہ الگ ہوتا ہے، اس نے دانے الگ سے سٹور کیے ہوتے ہیں۔ ہم زمین پر گرا بالن اکٹھا کر کے اپنی کچی کوٹھری میں رکھتے رہے۔ جب شام ہوئی تو ہم نے باہر سے ہی اینٹیں لا کر 1 گز لمبا اور 1 گز چوڑا چوبچا سا بنا لیا تاکہ اس میں لکڑیاں رکھ کر آگ لگا سکیں۔ مجھے خوشی کی گھڑیوں والا وہ دن اب شدت سے یاد آ رہا تھا۔ اس دن ہم نے عجیب سی ایک خوشی محسوس کی تھی۔ جب سردی اتری تو ہم نے وہاں آگ جلائی اور دروازہ بند کر لیا۔ ہم دونوں میاں بیوی وہاں بیٹھے باتیں کرتے رہے اور سردی دروازے کے چھیدوں سے اندر آنے کی کوشش کرتی رہی۔ ہم ہر طرح کی بات اور ہر طرح کے فلسفے پر محو گفتگو رہے اور آگ جلتی رہی۔ آدھی رات کے وقت وہ آگ بجھنے لگی اور طے نشین ہوتی گئی اور کمرے میں تاریکی ہو گئی، اور جو آگ کی روشنی کے سائے کمرے کی دیواروں پر پڑ رہے تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ اس اندھیرے سے گھبرا کر بانو کسیا نے کہا کہ کیا اب اندھیرا ہی رہے گا؟ میں نے کہا کہ جی ہاں، مجبوری ہے، تاریکی میں بھی کچھ وقت گزارنا چاہیے۔ وہاں ایک اینگل آئرن کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑا تھا، میں نے اسے لے کر وہ بجھتی ہوئی آگ کریدنی شروع کر دی اور پھر اسے پھرولنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ جوں لکڑی کا کوئی ٹکڑا جو نیم جلا تھا وہ جب دوسرے کے ساتھ جڑتا تھا تو وہ دھک سے روشن ہو جاتا تھا، جوں وہ ایک دوسرے سے الگ ہوتے تو وہ بجھ جاتے اور تاریکی بڑھ جاتی۔ چنانچہ میں نے ایک خاص وضع کے ساتھ ان کو اکٹھا کرنا شروع کیا، اور جب میں نے انہیں بجھتے شعلوں کے ساتھ رکھا تو پھر سے کمرہ روشن ہو گیا اور کمبل میں لپٹی میری بیوی کا سایہ اتنا بڑا ہو گیا جتنا پہلے نہیں تھا۔ میں نے بانو سے کہا کہ دیکھو، روشنی کا کھیل بھی عجیب ہے۔ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، اور اللہ بھی یہ بار بار کہتا ہے کہ ہم تم کو ظلمات اور اندھیرے سے روشنی کی طرف لائے ہیں۔ روشنی اللہ کا ایک بڑا پیام ہے۔ اللہ خود ہی اپنے حوالے سے بتاتا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا ایک نور ہے۔ وہ شمع دان کے اندر جلتی ہوئی ایک بتی ہے جو ایک ایسے تیل سے روشن ہے جو نہ مشرق کا ہے نہ مغرب کا، اور نہ ہی وہ تیل ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ روشنی کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ جو بڑا آرٹسٹ ہوتا ہے جب وہ اپنی پینٹنگز بناتا ہے تو سفید رنگ استعمال نہیں کرتا، وہ سفید رنگ والی جگہ چھوڑتا جاتا ہے۔ میں اٹلی میں رہا ہوں اور میں نے وہاں آرٹسٹوں کو کام کرتے بہت دیکھا ہے۔ وہ دوسرے رنگ بکھیرتے جاتے ہیں اور سفید جگہ کو ضرورت کے مطابق چھوڑ دے جاتے ہیں۔ اس سے ظلمات ایک طرف ہو جاتا ہے اور نور ایک طرف رہتا ہے اور تصویر کی پوری ماڈلنگ ہو جاتی ہے۔ خیر، ہم اس کچے کمرے میں جلتے الاؤ میں اپنے سایوں کو دیکھتے رہے اور خوش ہوتے رہے اور روشنی کی خوبصورت نعمت کو محسوس کرتے رہے۔ ہم نے اندازہ کیا کہ روشنی تب آتی ہے جب دو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھیں۔ جب الگ الگ ہو جائیں گی پھر روشنی نہیں ہوگی، پھر ظلمات ہوگا۔ وابستگی بہت ضروری ہے۔ بندے کا بندے سے تعلق ضروری ہے، چاہے اسے پتہ ہو چاہے نہ پتہ ہو۔ ہم کسی سے چاہے کتنی بھی نفرت کر لیں، لیکن تعلق کا ایک دائرہ ہمیشہ آپ کے گرد کام کرتا رہتا ہے اور آپ کو تقویت فراہم کرتا رہتا ہے، جبکہ آپ اکیلے اپنے آپ کو اتنی تقویت نہیں بخش سکتے۔ کبھی بھی آپ اپنے بوٹ کے تسمے خود کھینچ کر اپنے آپ کو ہوا میں نہیں اٹھا سکتے۔ کوئی بندہ آپ کو جب بھی ڈال کے اونچا اٹھا سکتا ہے۔ مجھے روشنی سے ایک بات یاد آ گئی، بڑی توجہ طلب اور لطیف بات ہے۔ ایک زمانے میں بہاولپور کے ایک گنے کے کھیت میں ایک گنے کے ٹانڈے پر سورج کی چمکدار سنہری روشنی پڑتی ہے اور وہ صبح سویرے پڑ رہی ہوتی ہے اور زمین روٹیٹ کرتی ہے۔ 7 منٹ کے بعد وہ گنے کا ٹانڈا اس روشنی سے نکل جاتا ہے۔ 7 منٹ تک وہ ٹانڈا روشنی کو ابزارب کرتا ہے، پھر وہ روشنی دوسرے ٹانڈوں پر یا کھیت پر پڑتی جائے گی۔ جب اس ٹانڈے پر وہ روشنی پڑ چکی تو وہ ٹانڈا کٹا اور کٹ کے شوگر فیکٹری میں گیا۔ وہاں پر وہ کرش ہونے کے بعد چینی میں تبدیل ہوا، پھر اس کی بوری بھری گئی۔ اب وہ بوری کسی طرح سے سفر کرتی ہوئی ہمارے ہاں لاہور پہنچی۔ پھر دکاندار سے ہمارے ریستوران یا ٹی ہاؤس کے بندے نے 1-2 کلو چینی خریدی۔ ادیب، آرٹسٹ لوگ وہاں بیٹھے تھے،
میں نے وہاں سراج سے کہا کہ چائے کی ایک اسٹرانگ سی پیالی لاؤ۔ اب اس نے ایک کی بجائے 2 بلکہ 2.25 چینی کے چمچ اس چائے میں ڈالے اور وہ چائے مجھے دی۔ میں وہ چائے پی کر وہاں سے باہر نکلا اور اپنی سائیکل اٹھائی۔ میری وہ سپورٹ سائیکل تھی۔ یہ میں اپنے کالج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ چلنے سے پہلے میں نے اس کی ڈائنمو کو اس کے ٹائر کے ساتھ لگایا۔ میں نے اس چینی سے اپنے اندر پیڈل پاور پیدا کی اور پیڈل چلانا شروع کیا۔ پھر میری سائیکل کے ٹائر سے لگی ڈائنمو سے بجلی پیدا ہو کر میرے سائیکل کی بتی میں آئی تو ساری سڑک میرے سامنے روشن ہو گئی۔ خواتین و حضرات، یہ وہی روشنی تھی جو سورج نے گنے کو عطا کی تھی۔ یہ رشتے میں بندھی ہوئی کس طرح سے میرے پاس آئی اور اب میں اس روشنی کو پہچانتا تھا اور میں چلا جا رہا تھا۔ ہم روشنی میں بندھے ہوئے ہیں اور انہیں توڑنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے پر حملے کرتے ہیں، 52 بھی طیارے بھیج کر ان کو مارتے ہیں جو ہمارے وجود کی روشنی ہے، جو ہماری روح کا ایک حصہ ہے۔ اس حوالے سے بندوں کو دانش اور عقل کب آئے گی، اس بارے میں ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہم کتنے ہی محبت کے گیت گا لیں، کتنے ہی ہاتھوں کے ہار یا زنجیریں بنا لیں، ہم سے یہ نہیں ہو سکے گا جس کی ہماری روح کو آرزو ہے۔ ہمارا نفس تو چاہے گا کہ میرے سوا اور کوئی نہ ہو اور میرے ہی گن گائے جائیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کی پروڈکشن کی، آپ کی گائیکی کی، آپ کے فن کی اور شاعری کی جب بھی تعریف ہوگی کوئی بندہ ہی کرے گا۔ اگر آپ بندوں کو مار دیں گے تو پھر کوئی تعریف بھی نہیں کرے گا۔ جس طرح لوہے کے ایک تکونی ٹکڑے سے بجھتی ہوئی چپروں کو ایک دوسرے کے قریب کرنے سے روشنی پھوٹی تھی اور سایہ بڑا ہوا تھا، اسی کی ضرورت ہے۔ قد بڑا کرنے کے لیے یکجا ہونے کی ضرورت ہے۔ خواتین و حضرات، کسی نہ کسی طرح سے، کسی نہ کسی روپ میں ہم کو باہم ہونا ہی پڑے گا۔ ہم اپنے غرور اور تکبر کے سبب الگ ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ آپ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر اس پر ضرور غور کیجئے گا اور لاشعور کی دنیا میں جا کر غور کیجئے گا تو یقیناً آپ کسی مثبت نتیجے پر ہی پہنچیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو ایک مسکراہٹ ہی دے دو، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ آدمی اگر مسکراہٹیں ہی لوگوں کو عطا کرتا رہے تو روشنی میں بڑا اضافہ ممکن ہے، اور ہم جیسے بہت ہی کوتاہ قد آدمی اور نمانے بندے ان لوگوں کو بڑی شکست دے سکتے ہیں جو دنیا میں تاریکی پھیلا رہے ہیں، جنہوں نے دنیا کو ظلمات کے اندھیروں میں لپیٹ رکھا ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔